इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम सब के लिए खुशी का मुकाम है। मैं आज अपनी सारी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। और क्यों मुबारक देना चाहता हूं? पाकिस्तान की तारीख क्या है कि बदकिस्मती से हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसने हमेशा बजाय कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देने का, ताकतवर के साथ हमारा इंसाफ का निजाम खड़ा हो जाता है। और वो एक लफ्ज़, एक सेंटेंस इस्तेमाल करता है, नजरिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बदकिस्मती से इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी, इंसाफ पाकिस्तान में नहीं आया, रूल ऑफ लॉ नहीं आया। अगर एक चीज जिसने इस मुल्क को एक अजीम कौम बनने से रोका, वो है इंसाफ। हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं शुरू से। एक फैसला हुआ जस्टिस मुनीर का, और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत कभी भी उधर नहीं पहुंच सकी जिधर उसको होना चाहिए था, क्योंकि उस फैसले ने नजरिया ज़रूरत को सामने लाके एक पाकिस्तान का जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो देखें, सबके लिए मेरा काम है कि आपकी तरबियत करना। मेरी उम्र ये है कि मैं सारी दुनिया देख चुका हूं। मैंने जो मेरा बार बार आपको एक चीज समझाता हूं कि मेरा तज्जिया क्या है। मेरी सारी जिंदगी का जो तजर्बा है उससे मैंने क्या सीखा कि मेरे पाकिस्तानियों, अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों में इंसाफ है, और जितने गरीब मुल्क हैं उधर जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो फैसला करता है। जिस तरह जंगल के अंदर शेर फैसला करता है, निचले कमजोर जानवरों का कोई बचाने वाला नहीं, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंसानी माशरा होता ही इंसानी माशरा ये है जिधर इंसाफ हो। अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे इस दुनिया में, जितने भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे, सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर एक ही चीज पे खड़े रहे हैं, इंसाफ पे। सारे अल्लाह के पैगंबर कमजोरों के साथ खड़े थे, सब जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। सबकी कोशिश ये थी कि इंसानी माशरे में इंसाफ हो। जो बहुत बड़ा एक मुसलमान स्कॉलर था इब्न खल्दून, जो बहुत दुनिया मानती है इब्न खल्दून को कि एक ऐसा ज़हन था जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बाप कहते हैं, तारीख का बाप समझा जाता है। वो कहता है मेरी जितना भी मेरा तज्जिया है, कुरान पढ़ के मेरा जितना भी तज्जिया ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करो। और इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहली चीज अदल और इंसाफ कायम किया। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, उनको डराया, धमकाया, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, फैमिलीज को बुरा भला कहा, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े। तो पाकिस्तान का आइन क्या है? पाकिस्तान का आइन कहता है कि जब भी असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, 90 दिन के बीच में इलेक्शंस होने हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा लॉ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कोई आपको जज नहीं होना चाहिए, वकील नहीं, कोई भी जब सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आइन पढ़ेगा तो उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी,
90 दिन में इलेक्शंस होने। जब हमने शुरू में जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं आएगा पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा। तो हमें इनके नून लीग के बड़े बड़े सरबराहों ने, लीडर्स ने क्या कहा, इनकी सोशल मीडिया पे चले जाए, इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। इन्होंने कहा जी अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। कानून के माहिरीन से हमने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश तो नहीं कानून में कि एक दफा गवर्नमेंट हम डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें? सारे माहिरीन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं। हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। और अब जैसी गवर्नमेंट डिसॉल्व की तो वही नून लीग के सरबराह शुरू हो गए कि नहीं जी इलेक्शन होने नहीं है। और इलेक्शंस क्यों नहीं होने? क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं कि अगर 37 बाय इलेक्शन में से 30 हार गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, हुकूमतें इनके साथ, 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके, तो डरे हुए हैं। जो भी सर्वे आती है उसमें इतना पीछे रह गए हैं कि इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जा रहे हैं कि किसी तरह ये बच जाए। ये ही गवर्नमेंट थी। हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है आज से 1 साल पहले, मैं इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इससे ज्यादा चीज, जमहूरी चीज क्या है कि अब अवाम को फैसला करने दो। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, अवाम को फैसला करने दो। ऑक्शन से गवर्नमेंट ना बने कि आप जमीर खरीदें पॉलिटिशियंस के, उनको 20-20 करोड़ रुपए दे के उनके जमीर खरीद के गवर्नमेंट गिराएं। हमने कहा इलेक्शन करवाओ, अवाम को सिलेक्ट करने दो। लेकिन यही जज बैठे हुए थे तब, और इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमने गलत गवर्नमेंट गिराई है। इन्होंने शहबाज शरीफ को बहाल करवा दिया। और आज गवर्नमेंट उस सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो फैसले की वजह से आज बनी हुई है। अब आज वही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेता है और वो फैसला करता है 90 दिन का इलेक्शन। और अब ये सारे खड़े हो गए और अब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन, कैबिनेट फैसले कर रही है कि हम मानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब फैसला हमारे साथ है तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करे तो उनके बच्चों को, उनको, फैमिलीज को बुरा भला कहो, ब्लैकमेल करो। ये माफियाज हैं। इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिल्कुल ठीक कहा था, सिसिलियन माफिया है। जो आप बैठे हुए माफिया की अगर आपको मतलब नहीं समझ, वो क्या है माफिया? माफिया वो होता है, वो जब अपने काम करवाने के लिए या तो लोगों की कीमत लगाता है, जमीर की, उनको खरीदता है, रिश्वत देता है, जो ये शरीफ और जरदारी 30 साल से कर रहे हैं, या ये रिश्वत देते हैं, और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, धमकियां देते हैं, उनको खौफजदा करके उनको रास्ते से हटाते हैं। माफिया इस तरह ऑपरेट करता है। और ये भी वही कर रहे हैं कि जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज और जजेस इनकी ब्लैकमेल में नहीं आए, तो हर किस्म की उनके ऊपर अटैक किया। 1 साल पहले हम खुश नहीं थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया। आप मेरी सारी स्टेटमेंट्स देख लें। तकलीफ सिर्फ मुझे थी कि रात के 12 बजे अदालतें खुली, सिर्फ उसकी तकलीफ थी। बाकी हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया, किसी जज को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि कोशिश की कि हमारी अदलिया की रिस्पेक्ट हो पाकिस्तान में। क्योंकि मैं तो 27 साल पहले जब अपनी
جہاد شروع کی تھی اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. یہ 27 سال پہلے شروع کی تھی. جس طرح میں نے شروع میں کہا، میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام، قانون کی حکمرانی نہیں آتی، ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے. میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں، میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انصاف پہلے خوشحالی بات میں، مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی. آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر، یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا کتنا انصاف ہے، اس کا بنا ہوا ہے، ایک ٹیبل بنا ہوا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے، رول آف لا ہے، وہ ہے ڈنمارک. ڈنمارک 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے. پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے. وہی ڈنمارک، اس ڈنمارک کے اندر اوسط آمدنی، یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہے؟ $66,600. پاکستان میں اوسط آمدنی $1,600 پہ. ہمارے پاس وسائل مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے ڈنمارک کے مقابلے میں جو ہمارے ملک میں وسائل ہیں. لیکن ادھر دیکھیں خوشحالی اور ہمارا حال دیکھیں. تو اس پاکستان کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ اس لیے خوشائن ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، قانون کی حکمرانی کی طرف. اور یہ جو مافیا ہے یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی، کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی، لہذا ہم آئین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم آئین پہ نہیں چلیں گے. اور والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں کے والد، ایک دبئی میں ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، مفرور سزا یافتہ، جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں. جو پرائم منسٹر ہے اس نے کوئی ایفیڈیوٹ دے کے گیا سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی علاج سے کب واپس آ جائے گا، وہ بھی جھوٹ نکلا. وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ 30 سال سے یہ جو دو لوگ، جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ یعنی ان کو کتنی پاکستان کی درد ہے؟ جب تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا. اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے. اور یہ ساری قوم دیکھ رہی. ان بچے پھٹے ہوئے اپنے، وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم اب پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہیں. وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جی مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا، مارشل لا لگ جائے گا. وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشل لا لگ جائے گا، جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے، وہ مارشل لا کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے. اور مارشل لا جو چاہتے ہیں مارشل لا لگے، ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے، ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو NRO انہوں نے لیا ہے، جو انہوں نے چوری کی 30 سال سے دولت بنائی ہے، وہ کسی طرح بچ جائے. ان کا انٹرسٹ وہ بچانا ہے. پہلے NRO کیسے لینا ہے اور پھر NRO کو بچانا کیسے ہے. ان کا سٹیک یعنی کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ مارشل لا لگ جاتا ہے، یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے، یا پاکستان کی
سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. جب اپوزیشن ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی. پاکستان کے ایف آئی اے جو ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, وہ ختم کر دی ہیں کیونکہ ان کو اپنے آدمی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں. اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار. ان کا اپنا آدمی تھا, وہ چھوڑ گیا. وہ پولیس والے اوپر وہ بٹھا دیے جس نے اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کے اوپر لاہور میں جو اس نے پیسے چوری کیے تھے, اس کو بٹھا کے آئی جی بنا دیا. وہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے, اس لیے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے, مخالفین کو کیسے دبا سکتے ہیں, ملک پہ اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح الیکشن میں دھاندلی کروا سکتے ہیں. کوئی اور پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان کو تو انٹرسٹ ہے کہ ادارے مضبوط ہو. یہ ادارے اس لیے کمزور کرتے ہیں کہ کمزور اداروں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے ان کو. ایف آئی اے کو جس میں شہباز شریف کا 16 ارب کا کیس تھا وہ ختم کر دیے. وہ جو سارے گواہ تھے, 4 گواہ مر چکے ہیں, انویسٹیگیٹر مر چکا ہے ڈاکٹر رضوان. تو ان کو پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہر قسم کی یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے آج, اور وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر پوری واردات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے بچ جائے. میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں وہ میں جو نقصان پہنچانے والی کوششیں پاکستان کی وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے. ملک کو فائدہ نہیں, ان کو فائدہ ہو جائے. یہی جب 99 کے اندر ہوا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا, تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹیمپٹ کیس میں. اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارغ کیا. اب پھر کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے, فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے, کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائیں. ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. جب 1970 میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی تو تب بھی یہ کیا گیا تھا ذاتی مفادات کے لیے. اس سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدے اپنا سوچا تھا, اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا. آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں, ملک کی خاطر نہیں, ان کو اپنی ذات کے لیے یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ہمارا کو ٹکراؤ, کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے, جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کارروائیاں ہو رہی ہیں. جو بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے, پولیس جب ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پولیس والوں سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے حکم آیا. میری جو جے آئی ٹی بنی, جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, جے آئی ٹی کا جب ریکارڈ تو ختم کر رہے تھے, جب جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھی اس کو ختم کر رہے تھے, تو جب وہ ان سے پوچھے وہ کہ جی ہمیں ادھر سے اوپر سے حکم آیا. جو میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا وہ کہتے جی پیچھے سے حکم آیا. جو جوڈیشل کمپلیکس میں میرے اوپر پوری طرح تیار کیا ہوا تھا مارنے کا یا جو بھی پکڑ کے لے جانے اغوا کرنے کا, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی پیچھے نامعلوم افراد تھے. جو بھی ہو رہا ہے اس وقت, کیسز ہے 143 کیسز میرے اوپر, وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے ہے.
تو یہ جان کے کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اپنی ذات کے لیے کسی طرح ان کے این آر او ان کا بچ جائے اس کے لیے، اور الیکشن نہ ہو اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی اور اس کے بیچ میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے بیچ میں نفرتیں بڑھتی جائیں. کیا اس میں ملک کا فائدہ ہے؟ کیا کوئی بھی پاکستان کا سوچے گا وہ چاہے گا یہ ہو؟ یہ چاہیں گے کیونکہ ان کا، پھر سے میں کہتا ہوں، ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. جب اربوں ڈالر باہر پڑا ہے، پراپرٹیز باہر پڑی ہیں، ان کی بزنسز باہر ہیں، ان کی شاپنگ باہر ہے، ان کا رینٹس، ان کی چھٹیاں باہر ہیں، ان کی سرجریز باہر ہیں ملک سے. ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو؟ جب سے یہ آئے ہیں میرے پاکستانیوں، جب سے یہ آئے ہیں یہاں 1 سال ہو گیا، ڈالر کے مقابلے میں جو ہمارا روپیہ گرا ہے وہ 105 روپے گر چکا ہے. یعنی اگر آپ کے بینک کے اندر سال پہلے اگر آپ 100 روپیہ پڑا تھا تو اس کی خریدار کی جو قیمت رہ گئی ہے وہ صرف 65 روپے رہ گئی ہے. آپ کی جو دولت ہے اس کے اندر 100 میں سے 35 روپے غائب ہو گئے ہیں. ان کو کیا فرق پڑا ہے؟ ان کو تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں تو ساری قوم کی دولت میں کمی ہوئی لیکن ان کے تو اضافہ ہو گیا. ان کی جو دولت ہے وہ ڈالرز میں، ان کے تو 35 روپے کا اضافہ ہو گیا. قوم غریب ہو گئی، یہ ان کو فائدہ ہے. تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان؟ اس طرح ہی جو ہماری معاشی حالات ہیں، کبھی پاکستان میں تو نہیں، مجھے تو نہیں یاد کہ لوگ آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہیں. 20 سے زیادہ اوپر اموات ہو چکی ہیں لوگوں کی آٹوں کی لائنوں کے اندر. اس طرح یعنی آٹا بھی اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا تو اس طرح لوگوں کو ذلیل کر کے کرنا تھا. کورونا کے دوران 14,000 روپیہ ہم نے دیا خواتین کو. آپ ابھی سے تصویریں دیکھ لیں. ان کو اسکولوں میں بلاتے تھے، باعزت طریقے سے ان کو بٹھاتے تھے. بینک وہاں بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے ان کو کیش دیتے تھے. نہ کوئی لڑائی، نہ کچھ، نہ جھگڑا. وہ عزت سے آتے تھے، عزت سے جاتے تھے. یہ تو لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. اور اس سے کیا ٹھیک ہو جائے گا حالات؟ جب آٹے کی قیمت، جب آٹے 1 کلو آٹا 55 روپے کلو تھا 1 سال پہلے، وہ آج کنٹرول ریٹ 115 روپے پہ ہے اور آج مارکیٹ کے اندر 155 روپے کلو پہ بک رہا ہے. تو جب یہ حالات ہوں گے تو کیا تھوڑی آٹے کی بوریوں سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا، جن کی جو مہینے کی تنخواہ تھی، پہلے بھی مشکل حالات تھے، ہمارے دور میں بھی مشکل اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا تھا جو کرونا کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی گزارا تھا لوگوں کا. لیکن جو یہ اب ہمارے زمانے میں مہنگائی 12% تھی، آج 36% ہے. 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. تو جو تنخواہ دار طبقہ وہ تو تباہ ہو گیا اور آگے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے. آگے یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی طریقہ ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے کیا، کیسے یہ اب ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اسی لیے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر کے یہ جو الیکشنز جا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی پاکستان کو اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آج کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا، تو دن بدن معاشی حالات تو بگڑ رہے ہیں، تو اکتوبر میں کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے، تو اکتوبر میں سیکیورٹی کیسے اچھی ہو جائے گی؟ میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ جو آج حالات ہیں، جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے. الیکشنز کیوں ضروری ہیں؟ الیکشن سے سیاسی استحکام آتا ہے. الیکشن سے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 سال تک گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اعتماد آ جاتا ہے. لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے
जब उनको नजर आए कि 5 साल तक अभी गवर्नमेंट बैठी है, पॉलिसीज ये रहेंगी, लेकिन अगर उनको इत्मीनान ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि अगले महीने क्या होना है, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या होना है, अक्टूबर के बाद क्या होना है, तो कौन पैसा, क्या सरमायाकारी अंदर पाकिस्तान या बाहर से कौन करेगा? तो ये तो एक बंद गली के अंदर पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, और सिर्फ अपने मफादात के लिए, इलेक्शन से भागने के लिए। तो मैं आखिर में अपनी सारी कौम को आज ये पैगाम देना चाहता हूं, देखिए, अगर ये आइन से पीछे हटे और ये जो अभी हमें इनके नजर आ रही है, इनकी नीयत इलेक्शंस ना करवाने के लिए इन्होंने कोई भी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, आइन के खिलाफ गए, सारी कौम को मैं आज कह रहा हूं कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाले का हुक्म है कि हक और इंसाफ के लिए खड़े हो। अल्लाह का हुक्म है कि आपके मुल्क में इंसाफ होगा तो आजाद होंगे। देखिए, आजादी, क्यों आजादी के लिए जब इंसान जदोजहद करता है और वो उसकी जान चली जाती है तो उसको शहीद कहते हैं। पैगंबरों के बाद सबसे बड़ा रुतबा शहीद का है। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने हमारे पे फर्ज किया हुआ है कि आप इंसाफ के लिए, अपनी आजादी के लिए जदोजहद करें, और हमारी बेहतरी के लिए उसने कहा है। हम अगर ये जो नाइंसाफी करने जा रहे हैं और ये जो कोशिश कर रहे हैं कि धमकियां दे के किसी ना किसी तरह, साजिशें करके किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकले, और अगर हमने इनको कामयाब होने दिया तो ना अल्लाह माफ करेगा, ना तारीख हमें माफ करेगी, ना आपकी आने वाली नस्लें आपको माफ करेंगी, क्योंकि इंसाफ है, आइन है तो इंसाफ है, क्योंकि आइन बताता है कौन से कानून पे मुल्क चलता है। कानून आपकी बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है। कानून बताता है कि पाकिस्तान में मुल्क में चलना कैसे है। तो जब अगर आइन ही नहीं है तो फिर तो जंगल का कानून है, फिर तो ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी आइन की शिक उसने माननी है और कौन सी उसने मुस्तरद करनी है। फिर तो ताकतवर का कानून हो गया जो कि जंगल का कानून है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है। इन्होंने अगर आइन के ऊपर ना चले, मैं आज आपको सबको कह रहा हूं, ये आप सब पे फर्ज है। मैं अपने नौजवानों को कह रहा हूं, मैं अपनी ख्वातीन को कह रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों को कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं कि जब तक आपने अपने इंसाफ और आजादी के लिए जदोजहद ना की, हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं इंशाअल्लाह पूरी आखिर तक अपने मुल्क के आइन के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं फिर से बताऊं, मेरी जहाद आज से 27 साल पहले थी इंसाफ के लिए। और मैं आपको यह बता दूं कि इस मुल्क का सिर्फ अब मुस्तकबिल एक रास्ते पे, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आए, अवाम के मैंडेट से आके फिर वो इस्लाहत करे जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुई। कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स हो, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, हमारी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो इतना नुकसान करें उनको रिफॉर्म करें, हम रूल ऑफ लॉ कायम करें, हम सबको ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। ये सबसे बड़ी रिफॉर्म है। हम हर रिफॉर्म करें कि एक मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इंसाफ के सामने सब एक बराबर हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसी के बाद पाकिस्तान उठेगा। और वो उठेगा कैसे? सबसे पहले बैरून मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। जो उनके पास डॉलर्स हैं, सारे पाकिस्तान में कम डॉलर्स हैं 22-23 करोड़ लोगों के, जो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास डॉलर्स हैं। वो लोग वो जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस वक्त वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, हमारा ये डॉलर का मसला हल हो जाएगा। हम जो इस वक्त सारा वक्त कभी कहां पैसे मांगते फिर रहे हैं, ये मसला तब हल होगा जब पहले हम मुल्क का निजाम ठीक करें और उसके बाद
ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو، اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے، پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی۔ ہندوستان اور چائنا یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان سے لوگ باہر، جو چائنا سے لوگ باہر بیٹھے، پہلے انہوں نے اپنے ملک پہ سرمایہ کاری کی تھی، پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں۔ جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا، وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں، وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، یورپ چلے جاتے ہیں۔ صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے۔ صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر، آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے۔ وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی امریکن۔ 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین، ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے۔ تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں، باہر ہیں پاکستان سے، یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں، لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے، ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے جو آج ہم کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ خوددار وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی، جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے، وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے۔ میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے۔ کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا، کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کرنی ہے، اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی انہوں نے کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کی، ہم ساری قوم ان کو بھاگنے نہیں دے گی۔ پاکستان زندہ باد۔